الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے، تمام قسم کی بڑائی کبریائی بادشاہت اللہ وحدہ لا شریک لیے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا لوگو ایمان والو تم پر
رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ روزوں کا سلسلہ اور یہ مبارک مہینہ عطا کیا تھا، اور اس ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی آیہ کے اندر بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تم بچنے والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ گناہ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہے، سبق دیتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا، میں نے یہ گناہ بھی نہیں کرنا، میں نے یہ فعل بھی نہیں کرنا، کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان باحیا بن جائے، انسان کا کردار اعلیٰ ہو جائے، انسان کا رویہ شعور والا ہو جائے، اور انسان ان اسباق کو یاد کر لے جو اسباق وہ سال بھر بھولا رہا اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا اپنا استاد خود ہوتا ہے اور اس روزے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وگرنہ جس نے اس روزے کا مقصد نہیں پہچانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا انسان جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو اسے چاہیے پھر وہ اپنا کھانا پینا بھی نہ چھوڑے۔ قرآن اور حدیث کا مفہوم لعلکم تتقون کہ انسان بچنے والا بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو سعادتیں ہیں کہ جب وہ افطار کرتا ہے اس کے لیے خوشی کا عالم ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے اس کے لیے عید کا سما ہوتا ہے۔ کیسی عجیب خوشی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو عطا کی ہے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے اس کی کوئی حدود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں نماز کا اجر، حج کا اجر، جہاد کا مقام اللہ نے سب بیان کر دیا، لیکن جب روزے کا اجر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیا لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انسان نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس نے روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھا ہے، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ اس کا اجر، روزہ ایک واحد ایسا عمل ہے، واحد ایک ایسی نیکی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، تمام قسم کی عبادتیں وہ انسانوں سے چھپ کے نہیں کر سکتا۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں، لوگ پہچانتے ہیں، نمازی ہے تو لوگ کہیں کہ بڑی نماز پڑھنے والا ہے، بڑی نماز کی پابندی کرتا ہے، بڑے لمبے قیام کرتا ہے، سخی ہے تو لوگ سخاوت کرنے والا کہیں گے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ انسان نے وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی کہ روزہ انسان نے صرف میری خوشنودی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے روزے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے چھپ کے کہیں کچھ کھایا ہے، پیا ہے،
وضو کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر کرنے والے جو کام ہیں، اس روزے کی حالت میں کوئی 2-4 انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی خوشخبری، جب انسان افطار کرتا ہے تو اس کے لیے عید سما ہوتا ہے، اور دوسری خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے رب سے ملے گا، روزے دار انسان جب اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیں گے۔ روزہ رکھنے والا انسان یہ عظیم سنت کو ادا کرنے والا اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والذی نفس بمحمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ روزے دار کی منہ کی سمیل، روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جب انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں، زیادہ بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا تو اس کے معدے سے ایک سمیل آتی ہے، یہ سمیل بدبو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پکیزہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے جب کھانا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جب پینا چھوڑ دے۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ حلال کردہ چیزیں، کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی گیم کھیل لینا، روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی ایسا فعل کر لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ گیم کھیلنا کوئی گناہ نہیں، ایسا کوئی عمل جس کے اندر گناہ نہ پایا جائے لیکن عبادت نہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو یہی چیز قرآن نے بیان کی ہے، یہی چیز حدیث نے بیان کی ہے کہ جب انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو سال بھر وہ کھاتا ہے، انسان اللہ کا ایک پانی جو عظیم نعمت ہے، پیاس لگنے کے باوجود اس نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، حقوق الزوجین جو انسان روزے کی حالت میں ان سے بھی ہٹ جاتا ہے، یہ تمام افعال جو انسان کے لیے حلال ہیں اور عبادات ہیں، یہ انسان جب ان سے رک جاتا ہے تو یہ ساری فضول چیزیں، انسان اگر اپنے آپ سے سوال کرے تو انسان کا نفس خود جواب دے گا کہ جب ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، تو ہم اپنا ٹائم روزے کی حالت میں فضولیات کے اندر کیوں گزارے؟ تو اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ روزے دار وہ ہے، مقام حاصل کرنے والا وہ ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، روزہ رکھ کے صرف ٹائم پاس نہیں کرتا۔ روزے کا جو مقصد ہے من قبلکم لعلکم تتقون، تم بچنے والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ کہ انسان نے اپنا ٹائم کہاں گزارنا ہے، اپنی عبادات کیسے کرنی ہے، کہ وہ جو مقصد حیات انسان لے کے دنیا کے اندر آیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی۔ انسان ہے، انسان کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن یہ ماہ وہ ماہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدم کی بھولی ہوئی اولاد، گناہوں کے اندر پڑی ہوئی، وہ انسان کے اندر جو خطائیں پائی جاتی ہیں وہ اس مہینے کے اندر صیام، روزہ، ان سب چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ انسان نے سب سے پہلے اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہیں اللہ تعالیٰ کو دے لے گا،
اس وقت تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، ہلنے کی جرت نہیں کر سکے گا، وہ جم کے کھڑا رہے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ ان کے اندر ایک سوال کہ تو نے اپنا وقت کہاں گزارا۔ وقت تو ویسے انسان کے لیے اور خصوصاً مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان دنیا کے لیے اپنی محنت کرتا ہے تو وہ 2 کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے یہ دنیا وہ دنیا ہے، یہ وقت وہ گزر رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا نہیں، مال نہیں، دنیا کی اشیاء موجود نہیں، تو وہ دنیا کے اندر افعال اور زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہے۔ جیسے فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر انسان دنیا کا مطلوب ہے اور مقصد اس کا یہی ہے کہ انسان مومن مسلمان مضبوط ہو، جیسے کام کرنے والوں نے، ڈاکٹر عبد القدیر نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا کہ اس نے ایٹم تیار کی۔ مقصد انسان کو، مسلمان کو اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، چاہے اس نے دنیا کے لیے اپنا ٹائم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بہت قدر ہے، اور جس نے آخرت کے لیے اپنے چند لمحات گزارے ہیں، کچھ وقت آخرت کے لیے لگایا ہے، تو وہ وقت کی قدر جب انسان مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا۔ یہ تو عام وقت ہے، عام مہینے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے لیے اصحاب جیسے عظیم لوگ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ سکے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمیں اس وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں۔ دنیا کی مشغولیت کے اندر یہ لمحات گزار دیے جائیں، اسے بڑا احمق انسان کوئی نہیں۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جبرائیل نے بد دعا کی، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ جو شخص اس رمضان سے استفادہ حاصل نہ کرے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہ کر سکا، نہ توبہ کر سکا، ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سامعین محترم، یہ آیات، احادیث رسول ہمیں اس بات کا اندازہ لگوانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ وقت بہت اہمیت کا حامل وقت ہے، اس کی قدر کی جائے، جتنی قدر اس کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس وقت کے اندر کثرت کے ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ روزے دار کی دعا ایسی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ایسی ہے جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، جو قبول کی جاتی ہیں۔ ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، 3 دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا انسان روزے دار ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری دعا مظلوم کی بد دعا ہے کہ جب مظلوم بندہ کسی کے حق میں بد دعا کر دے تو اس کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس روزے کی حالت کے اندر کثرت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے زمانے اور معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر شاید یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو افطاری کا وقت ہے اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ صرف افطاری کا وقت نہیں، روزے کی حالت کے اندر
جتنی دیر بندہ روزے کی حالت کے اندر ہے، جب سے اس نے سحری کی روزے کی حالت میں ہے، افطار کرنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کرے، اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا۔ لیکن دعا کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ قسمیں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی 3 شکلیں اور 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا دعا کی سب سے جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا اس نے جو کی ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جائے، جو اللہ سے مانگا ہے اللہ وہ عطا کر دے۔ اور دوسری دعا کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے ذریعے کسی بڑے حادثے سے، بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں اور اس کی وہ مشکل وقت جو ہے وہ اٹال دیتے ہیں۔ دعا کی تیسری قسم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور یہ دعا کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ آج انسان شاید دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ سمجھ لے اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بڑی پریشانی جو اس کے اوپر آنے والی ہے، بڑا مشکل وقت جو آنے والا ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ نہیں کی کہ اس نے جو اللہ سے مانگا وہ اللہ اسے عطا کر دے، بلکہ وہ قسم یہ ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اس نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ جب ایسا انسان جس کی دعا کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، دعا کرتا رہا، قیامت والے دن دیکھے گا کہ اس کے بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑی عظیم نیکیاں ہوں گی۔ وہ جو گناہ اس کے دل کے اندر خدشہ پیدا کر رہے تھے کہ ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ مجھے جہنم میں پھینک سکتا ہے، جب اپنی نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی، میں نے یہ فلاں نیکی بھی نہیں کی، فلاں نیکی بھی نہیں کی، تو یہ اجر اتنا بڑا کہاں سے؟ تو اسے بتلایا جائے گا جو تو دعائیں دنیا کے اندر کرتا رہا ہے یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ اس کے منہ سے ایک الفاظ نکلیں گے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوتی، اس کا صلہ، میری دعاؤں کا صلہ مجھے قیامت کے دن اب دیا جاتا اور دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کریں نا امید ہو کے دعا نہیں کرنی۔ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے اور دعا کو ہی عبادت کہا گیا ہے، تو روزے دار کو دوسری جو سب سے بڑی چیز اپنے ٹائم کی قدر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ دعاؤں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، چاہے وہ سحری کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، یا آپ کام کے اندر مشغول ہیں، آپ کی زبان سے اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن کی تلاوت وہ کثرت کے ساتھ کریں۔ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اندر قرآن کا بار بار دہرانا پایا جاتا ہے کہ آپ بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ اس کا دوہر کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اور اس مہینے کو، اس ماہ کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کسی عام انسان کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے جب اس قرآن کا نزول شروع کیا تو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سلسلہ نزول شروع کیا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن والا مہینہ ہے، تو اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔
دوسری چیز شفا حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ موعظہ و رحمہ و شفا، دیگر مقام پہ قرآن کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ انسان رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے، شفا حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے مستفید انسان کو کرواتی ہیں۔ دیگر فوائد ہیں جو قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور قرآن نزول مکمل قرآن مجید نازل کرنے کا جو واحد مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ ہم نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اسے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ہماری زندگی کا اس مہینے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھ سکے، اسے سمجھ نہیں سکے، تو ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم نے مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن یہ پڑھنا ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، ترجمے کے اندر انسان کو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مگر اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور ساتھ کوشش یہ بھی کریں کہ کوئی تفسیر کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں، اپنی دکان پہ رکھیں، اور اسے رمضان المبارک کے اندر اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید زیادہ پڑھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت والے دن قرآن مجید ایسے انسان کی سفارش کرے گا۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے اندر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت بھی درست کرنی ہے کہ اس حدیث کے اندر من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت اور اپنا احتساب کرتے ہوئے جو بندہ رمضان المبارک کے کوئی بھی اعمال کرے گا، وہ روزہ رکھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اس حدیث کے مطابق اس نے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز، ان دو احادیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ اور ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز آندھی سے زیادہ، تیز ہواؤں سے زیادہ صدقہ کرنے والا پایا جاتا۔ آپ کے پاس جو مال جو آپ کے پاس موجود ہوتا، توفیق ہوتا، تیز ہواؤں سے زیادہ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ کو صدقہ کرنے والا پایا جاتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کرنے والی جو نیکیاں ہیں ان کو سمجھ کر، سیکھ کر ان کے مطابق اپنا ٹائم گزارے۔ اور جو بندہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور جو مال جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا مال تلف کر دے، اس کا مال ختم کر دے، اس کے مال سے جو برکت ہے وہ اٹھا لے۔ اور جو بندہ خرچ کرتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے والا ہے یا دیگر مسلمانوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اس لیے سر رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے کہ صدقے کو بھی بڑھایا جائے، اپنی توفیق کے مطابق، گنجائش کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اندر سبقت اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔
وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ الرحمن جو چیزیں رہتی ہیں پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر انسان نے اپنا وقت قیمتی کیسے بنانا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ان چیزوں سے، ان اعمال سے انسان نے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ